السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ وہ ہنگامی اطلاعات تھی جن میں ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک بارات پر حملہ کر دیا تھا۔ جائے وقوع سے فرار ہو کر چند افراد تھانے پہنچے اور مجھے بتایا کہ ادھر جنگل میں ایک خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ وہ کل 4 افراد تھے: دلہن کا چاچا امیر بخش، دلہا کا بڑا بھائی اور دیگر 2 باراتی۔ میں نے امیر بخش اور دلہے کے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 3 اور 4 بجے کا درمیانی وقت تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ میں تھانے میں بیٹھ کر متاثرین کی طویل تر باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ میں فی الفور جائے وقوع پر پہنچ جانا چاہتا تھا اور وہاں پہ پہنچنے کے لیے فریادیوں سے ابتدائی پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ امیر بخش کی عمر لگ بھگ 50 سال کے قریب تھی۔ اس نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتایا اور بڑے پریشان لہجے میں اس نے کہا، تھاندار صاحب، ہم تو لٹ گئے، کھانا خراب ہو گیا ہمارا۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ جناب، وہ رو دینے والی آواز میں بولا، بارات آج کچھ 10 بجے صبح جسکانی پور پہنچی تھی۔ ہمارا تعلق جسکانی پور سے ہے۔ پھر اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کیا اور مزید بتایا کہ یہ دلہا کا بڑا بھائی ہے۔ یہ لوگ ادھر سلطان آباد میں رہتے ہیں۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی۔ کھانا کھلانے کے بعد رخصتی ہوئی۔ ہم کوئی 2 بجے کے قریب جسکانی پور سے روانہ ہوئے تھے۔ امید تھی کہ شام ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن راستے میں ہی بولتے بولتے اس کی آواز بھر گئی۔ جب ہم سب لوگ جنگل کے اس حصے میں پہنچے تو ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم اس افادیت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، لہٰذا پوری بارات میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے سب کو خوف زدہ کر دیا اور لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں غائب ہو گئے اور ہم اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے آ گئے۔ جناب، بارات میں کل کتنے افراد شامل تھے؟ میں نے پوچھا۔ دلہا سمیت ہم کل 50 افراد تھے، جو آج صبح 8 بجے سلطان آباد سے روانہ ہوئے تھے۔ کم و بیش 10 بجے ہم جسکانی پور پہنچے اور واپسی میں دلہن سمیت کل 15 افراد ادھر سے بھی شامل ہو گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم لگ بھگ 50-65 بندے تھے۔ تم چاروں اطلاع دینے تھانے آئے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ باقی لوگ کیا ادھر ہی جائے واردات پر رکے ہوئے ہیں اور پولیس کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی جناب، باقی لوگ ادھر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو، ہم ابھی 5 منٹ میں ہی نکلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے اور خاموشی کے ساتھ میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ گاؤں جسکانی پور میرے تھانے کے لگ بھگ آدھا میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ یہاں پر یہ ناگوار خوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل کا بنسبت کم غیر آباد حصہ تھا، اسے جنگل کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے جو ابتدائی پوچھ گچھ کی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج صبح سلطان آباد سے 50 افراد پر مشتمل بارات روانہ ہوئی اور وہ گھنٹے کے بعد لگ بھگ 10 بجے دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ ان میں دلہا سمیت 15 مرد اور 10 عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ایک ٹانگے، ایک بیل گاڑی اور 9 گھوڑوں پر سوار ہو کر دلہن کے گاؤں میں داخل ہوئے۔ جب ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا تو اس قافلے میں دلہا دلہن سمیت 22 مرد، 28 عورتیں، 12 گھوڑے، 2 ٹانگے، ایک بیل گاڑی اور اس گاڑی پر لدے جہیز وغیرہ کا سامان شامل تھا۔ دلہن والی ڈولی یعنی پالکی کو بھی بیل گاڑی پر رکھا گیا تھا اور دلہن کا خیال رکھنے کے لیے 5 سمجھدار عورتیں بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ جسکانی پور اور سلطان آباد کے وسط میں اس مقام پر پہنچے جہاں جنگل کا آخری کنارہ پڑتا تھا، تو مسلح ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کی کل تعداد 6 بتائی گئی۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا رکھا تھا۔ اگر یہ واردات رات کے وقت ہوتی تو شاید انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ وہ گھوڑوں پر سوار اچانک ایک جانب سے نمودار ہوئے اور آنن فانن میں انہوں نے بے فکری سے بارات پر ہلہ بول دیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لوٹ مار کی واردات معلوم ہوتی تھی، لہٰذا جسمانی نقصان کم اور مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔
ڈاکو چوکے پوری طرح مسلح تھے اور حملے کے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے براتیوں کے دلوں پر دہشت بٹھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایک دو افراد کو اچھی خاصی زخمی بھی کر دیا تھا انہوں نے، جبکہ نصف درجن کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک مزاحمتی کو ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واحد شخص زخمی ہوا تھا۔ الغرض 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے ہنگامی کارروائی کر کے تمام تر قیمتی سامان، طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی، اور جس طوفانی انداز میں وہ اچانک حملہ آور ہوئے تھے اسی رفتار سے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ دلہن دلہا کو کسی ڈاکو نے ہاتھ تک نہیں لگانے کی کوشش کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سی لوٹ مار کی واردات تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی جانب دوڑایا جدھر ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ حالانکہ مجھے ڈاکوؤں کے گرفت میں آنے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ وہ واردات لگ بھگ 3 بجے دوپہر کو پیش آئی تھی۔ اب وقت کھسک کر 5 کے قریب ہو چکا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ لٹیرے ابھی جائے وقوع کے آس پاس ہی قیام پذیر ہوں گے۔ ان تک رسائی کے امکانات اگر روشن نہیں، تاہم یہ متلاشی قانونی کارروائی بہت ضروری تھی۔ اس مختصر سی پولیس پارٹی کو جنگل کے اندری حصے کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں نقصانات کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے اس مسلح گروہ نے آنا فانا میں بری بارات کو نقدی زیورات اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا۔ سب سے زیادہ نقصان بیل گاڑی پر لدے ہوئے ساز و سامان کو پہنچایا گیا۔ علاوہ وہ بدماش ٹولہ اس بڑے سوٹ کیس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے جس میں دلہن کے قیمتی ملبوسات اور دیگر پناہواں رکھنے گئے تھے۔ ان نتائج سے واضح ہوتا تھا کہ وہ مخصوص لوٹ مار کی ایک سنگین واردات تھی۔ اس میں کسی دشمنی یا انتقام کا ہاتھ نہیں تھا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکو مسلح گروہ کو برات کے واپسی کے پروگرام سے مکمل آگاہی حاصل تھی۔ یہ کوئی اتفاقیہ واردات نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کی وحشت اور زور و زبردستی سے بیشتر براتی جسمانی طور پر بھی متاثر ہوئے تھے، جن میں لگ بھگ نصف درجن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک دو ایسے زخمی تھے جنہیں مناسب محرم پٹی کی ضرورت تھی۔ البتہ وہ شخص جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال بھیجنا ضروری تھا۔ گولی اس کی ران کے اندر پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگر زیادہ دیر تک گولی گوشت کے اندر موجود رہتی تو زہر پھیلنے کے روشن امکانات تھے۔ لہٰذا میں نے 2 افراد کے ساتھ اسے تانگے میں سوار کروا دیا اور فی الفور ہسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ڈاکوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ صرف باراتی مرد ہی بنے تھے۔ کسی لڑکی یا عورت کو انہوں نے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس مقام سے برات کو سلطان آباد پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت درکار تھا، اور ان دنوں 5:45 بجے تک مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اگر وہ لوگ فی الفور بھی روانہ ہو جاتے تو سلطان آباد پہنچتے پہنچتے انہیں اندھیرا ہو ہی جانا تھا۔ لہٰذا ایک فوری خیال کے تحت میں نے لڑکی یعنی دلہن، جس کا نام سائقہ تھا، اس کے چاچا امیر بخش اور لڑکے کے بھائی جبار حسین کے باپ ستار حسین کو اپنے پاس بلایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کے بیانات اور دیگر معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم معاملہ تم لوگوں کی روانگی کا ہے، اور یہ فیصلہ تم نے آپس میں باہمی صلاح مشورے سے کرنا ہے۔ صلاح مشورہ؟ ستار حسین نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میر بخش نے کہا، آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہاں سے روانگی کا فیصلہ؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ کہ اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے سلطان آباد کی طرف جانا ہے یا پھر جسکانی کی طرف؟ جناب، واپسی والی کوئی کہانی نہیں، ستار حسین نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اپنے بیٹے کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں۔ ادھر سلطان آباد میں بڑی شدت سے ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ہمیں 4 سوا 4 بجے تک اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہیے تھا، اور آدھا راستے میں ہی 5 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطان آباد والوں کے انتظار میں بے چینی اور تشویش شامل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان آباد سے کچھ لوگ ہماری خیریت دریافت کرنے اس طرف کا رخ بھی کر چکے ہوں، اور وہ لوگ اب تب میں یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ستار حسین کی بات میں وزن تھا۔ وہ جس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا
वैसा होना मुमकिन था। दुल्हे के चाचा अमीर बख्श ने इसकी बात की तायीद करते हुए कहा, सतार बिल्कुल सही कह रहा है। बारात को जल्द से जल्द सुल्तानाबाद की सिमत रवाना हो जाना चाहिए। ये तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं कि बारात वापस जस्कानीपुर ले जाई जाए। साइका का बाप और मेरा बड़ा भाई कदीर बख्श इस दुनिया में बाकी नहीं। चंद साल पहले इसका इंतकाल हो गया है। मैंने बाप बनकर साइका को ब्याहा है। लूट मार का जो वाक़या पेश आ चुका है वही कुछ कम नहीं। अगर साइका की डोली वापस जाएगी तो इसे बहुत ही बुरा समझा जाएगा। साइका और इसकी बीमार माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसने चंद सेकंड का वक्फा करके गर्दन को नफ़ी में झटका, फिर हतमी लहजे में बोला, नहीं जनाब, इस बारात को हर कीमत पर सुल्तानाबाद ही पहुंचना चाहिए। ठीक है। मैंने सर को हाँ में जुम्बश दी। जब आप दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बारात को सुल्तानाबाद जाना चाहिए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आप लोगों को मुझसे एक वादा करना होगा। उन्होंने बारी बारी मेरी तरफ देखा, उन दोनों की आंखों में झांका, फिर बात पूरी करते हुए कहा, कल किसी भी वक्त आप लोग मेरे पास थाने में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आप दोनों के साथ 2-3 ऐसे मोतबर अफ्ताब अफराद भी होंगे जो इस बारात में शामिल हैं और इस अफसोसनाक वाक़े के चश्मदीद गवाह भी। सरे दस्त मैं किसी भी बंदे को रोक नहीं रहा, लेकिन कल आपको हर सूरत में यह काम करना होगा। ठीक है जनाब, अमीर बख्श ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। सतार हुसैन बोला, थानेदार साहब, हम कल आपस में मशवरा करने के बाद कोई वक्त तय करेंगे, लेकिन ये जहन में रहे कि वो उस वक्त शाम के करीब ही का होगा। क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की और इजाफा करते हुए गंभीर लहजे में बोला, थानेदार साहब, इज्जत जान और माल में सबसे ज़्यादा अहमियत इज्जत की, इसके बाद जान की और सबसे आखिर में माल की होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इज्जत और जान महफूज रही। माल और दौलत और जेवरात का क्या है, इंसान जिंदा रहे तो ये चीज़ें दोबारा बन जाती हैं। इसलिए कल वलीमा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। वलीमे से फारिग होने के बाद जब अमीर बख्श और जस्कानीपुर के दीगर लोग वापसी की राह तैयार करेंगे तो मैं भी उनके साथ ही आ जाऊंगा। आपका थाना हमारी गांव के नज़दीक है। मैंने सतार सन के प्रोग्राम से मुकम्मल इत्तफाक करते हुए उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन इससे पहले कि वो लोग तमाम लुटे पुटे उस मकाम से रवाना होते, सतार हुसैन का खदशा सच साबित हो गया। सुल्तानाबाद की सिमत से चंद घोड़ेसवार की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी। वो 4 या 5 घोड़ेसवार थे जो अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए इस तरफ आ रहे थे। नामवार कच्चे रास्ते पर घोड़े के पाँव की मखसूस आवाज़ आ रही थी। अमीर बख्श और सतार हुसैन ने चौंक कर बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो सवालिया नज़रों से मुझे तकने लगे। उनके जहनों में इस वक्त जिस नौयत के ख्यालात उभर रहे थे, मैं अच्छी तरह उनसे आगाह था। लिहाजा मैंने उनकी सोच की तायीद करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही लम्हे हम सब के अंदाज़ों की तस्दीक हो गई। घोड़ सवार हमारी नज़रों में आ गए। वो तादाद में 4 थे। करीब पहुंचने पर पता चला कि इन सब का तल्लुक सुल्तानाबाद से है और वो उन लोगों की खारियत दरियाफ्त करने यहाँ पहुँचे थे। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की कि वो चारों पूरी तरह मुसल्लह थे। 2 ने राइफलें संभाल रखी थी और बाकी 2 की कमर पर रिवॉल्वर मखसूस बेल्ट नज़र आ रहे थे। ना सिर्फ बेल्ट नज़र आ रहे थे बल्कि उनमें रिवॉल्वर के दस्ते भी झांक रहे थे, जिससे उनके अज़ाइम की तर्जमानी होती थी। इस बात में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी कि उन घोड़ सवारों को यह अंदेशा ज़रूर था कि अगर 4 बजे तक बारात सुल्तानाबाद नहीं पहुंची तो इसका वाज़ेह मतलब यह था कि रास्ते में उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ चुका है। जब ही वो पूरी तैयारी के साथ उधर आए थे, आने वालों ने बारात की कैफियत देखी और उन लोगों के साथ एक थानेदार को मौजूद पाया तो पलक झपकते में सूरत हाल उन पर वाज़ेह हो गई। नहायत ही मुख्तलिफ अल्फाज में मैंने भी उन्हें ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर दिया। सतार ने उनका तारुफ करवाना ज़रूरी समझा जो घोड़ों से नीचे उतर आए थे। रिवॉल्वर बरदार घोड़सवार की जानिब इशारा करता हुआ इसने मुझे बताया, थानेदार साहब, यह झारा और झूरा है। चौधरी सुल्तान के ख़ास बंदे में इनका शुमार होता है और ये जो उनके साथ आए हैं, इसने बाकी 2 राइफल बरदारों के बारे में बताते हुए कहा। इनमें से ये पटवारी हयातुल्लाह का बेटा मुश्ताक है और ये इसका दोस्त सलीम उर्फ सलीमा है। मुश्ताक एक पिस्ता कामत शख्स था जबकि सलीम का कद लंबा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो दोनों दोस्त कबड्डी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।
میں ان چاروں کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے کے بعد ستار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا انہوں نے ان جوانوں کو شادی پہ نہیں بلایا تھا؟ اور کیا یہ تمہارے گاؤں کے لوگ ہیں؟ جی ہاں، یہ میری ہی گاؤں کے لوگ ہیں، اور میں نے ان کو شادی پہ بلایا تھا، بلکہ ان کے پورے خاندان کو بلایا تھا اور جبار کی شادی کی دعوت ہی تھی۔ لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی برات کے ساتھ سلطان آباد سے جسکانی پور نہ آ سکا۔ اس کا مشتاق اور سیمے کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے تھاندار جی، زبیر اور جاڑے نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں تو کل شام میں چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے۔ دونوں سے اس کی مراد وہ اور منظور عرف جارا تھا۔ ہم آج دوپہر کے بعد وہاں سے واپس آئے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سپہر میں ہماری واپسی ہوئی۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب ہم سلطان آباد پہنچے تو پتہ چلا کہ جبار کی برات واپس نہیں آئی۔ ادھر مشتاق اور سیما تیار کھڑے تھے تاکہ ادھر آ کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ یہ خبر چوری صاحب کی حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی کہ جبار کی برات کو واپسی میں خاصا دیر ہو گئی ہے، لہٰذا چودھری صاحب نے حکم دیا کہ ہم دونوں بھی مشتاق اور سلیم کے ہمراہ جائیں، اور ہم آ گئے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مشتاق اور سلیم برات میں عدم شمولیت کے لیے کوئی وضاحت پیش کرنا ضروری نہ جانا، اور میں نے بھی اس موقع پر کوئی قرید وغیرہ کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا، کاش تم لوگوں میں سے کوئی 2 مسلح افراد بھی جبار کی برات کے ساتھ شامل ہوتے تو ڈاکوؤں کو یوں منمانی نہ کرنے کی جرت ہوتی۔ اگر وہ براتیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے 3 فائر کرتے تو ایک آدھی گولی ادھر سے بھی چلتی۔ ہتھیار کی اپنی ایک مخصوص دہشت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ستار حسین نے اس جانب دھیان کیوں نہیں دیا۔ کیوں ستار حسین؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دھولے کے باپ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ دن کا سفر ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم واپس سلطان آباد پہنچ جائیں گے، اس لیے ابھی اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ جورے نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھاندار صاحب، آپ نے اگر موقع کی کارروائی مکمل کر لی ہو تو ہمیں جانے کی اجازت دیں، ورنہ ادھر سلطان آباد میں تہلہلی مچ جائے گی اور ممکن ہے لوگوں کا کوئی بڑا جتھا ادھر آنے کے لیے وہاں سے چل پڑا ہو۔ مشتاق نے جھارے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جناب، برات کا جو بھی نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظہور نے بالکل صحیح کہا، ہمیں فوری طور پر سلطان آباد رواج نہ ہو جانا چاہیے۔ آپ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے جو بھی کارروائی کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی، اس سلسلے میں ہم سے جو بھی تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں۔ مشتاقی کی بات میں وزن تھا، اور وہ ویسے بھی میں اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ نہ صرف فیصلہ کر چکا تھا بلکہ میں نے اس فیصلے سے ستار حسین اور امیر بخش کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کو روانہ ہونے کے حق میں تھا، اس لیے اگلے روز انہیں تھانے آنے کو کہا تھا۔ میں نے 4 مسلح افراد کی نگرانی میں دیگر براتیوں کو جنگل کے اس حصے سے کوچ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لٹا پٹا قافلہ فانا سے روانہ ہوتا، وہ پولیس پارٹی واپس آ گئی، جنہیں میں نے ڈاکوؤں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جنگل کے نسبتاً گھنے شمالی حصے کی سمت دوڑایا تھا۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، جیسے کہ میں توقع بھی کر رہا تھا۔ وہ متلاشی مشن میں ناکام واپس لوٹے تھے۔ وہ یہاں تک بھی گئے، ڈاکوؤں کا نام و نشان دیکھنے کو نہ ملا۔ مزید آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جانا تھا۔ برات کے روانہ ہوتے ہی ہم لوگ بھی واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے جن اہلکاروں کی ٹیم تشکیل دے کر ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کیا تھا وہ کل 4 افراد تھے، آفتاب، منظور، صدیق اور فاروق ان میں سینئر تھا، اور میں نے اسی کو ٹیم لیڈر بھی مقرر کیا تھا۔ واپسی کے سفر نے اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، ڈاکوؤں کی صحیح سمت کا اندازہ لگانا اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی مدد لینا ہوگی، اس کے بغیر یہ مہم سر ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی ہے فاروق، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ کام اتنا سہل ثابت نہیں ہوگا جتنا یہ بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ میری معلومات کے لیے جنگل خاصا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم گھوڑوں پر سوار منہ تیز رفتاری سے تھانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کچے راستے کو جنگل کا صرف جنوبی حصہ ہی کہہ سکتے ہیں، جہاں ڈاکوؤں نے ہلہ بول کر اس برات کو بے سر و سامان کر دیا تھا۔
شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم لوگ اس حصے سے نکل آئے تھے اور بڑی کامیابی سے تھانے کی طرف گامزن تھے۔ کانسٹیبل فروخ نے میری بات کے جواب میں کہا، جناب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جنوب کی سمت کسی تلاش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ براتیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جائے واردات سے ڈاکوؤں نے شمال کا رخ کیا تھا، تو یقیناً وہ ادھر ہی گئے ہوں گے، اور شمال میں یہ جنگل لگ بھگ 10 میل کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اچھی خاصی دوری ہے، مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر بولا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، کھرا اٹھانے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ڈاکوؤں نے اپنے چہروں کو چھپا رکھا تھا کپڑے کے پیچھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ برات میں شامل 40 افراد میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے حلیے کیا تھے۔ اگر ڈاکوؤں تک پہنچنا ہے یا ان کے روٹ کا پتہ چلانا ہے تو وہاں ذریعہ کھوجی کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں تھانے جا کر ہی کوئی لائے عمل بنائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈاکوؤں کو سرے سے نظر انداز کر دیں گے۔ انہیں تلاش تو کیا جائے گا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے تلاش کیا جائے گا، لیکن کسی مضبوط پلاننگ کے بعد، اور یہ سارا کام تھانے پہنچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کانسٹیبل فروخ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ہم نے تھانے کے احاطے میں قدم رکھا تو شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور رات کے کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ آئندہ روز میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ASI اعجاز حسین میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ڈاکوؤں کی کارفرمائی کے حوالے سے اسے مختصر آگاہ کیا، پھر اس کی رائے جاننے کے لیے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب کھڑا اٹھانے والا آئیڈیا برا تو نہیں، لیکن مجھے اس کے نتائج برآمد ہوتے نظر نہیں آتے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اول تو اگر صرف شمالی سمت ہی میں ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے کا کام شروع کر دیں تو لگ بھگ 12 میل تک کا جنگل کی خاک چھاننا پڑے گی، اور مہم جوئی کا زیادہ ہی شوق ہوا تو دائیں بائیں اوپر نیچے جنگل کا کونا کونا جھانکا جا سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ اس بھاگ دوڑ کے بعد اگر یہ معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کا وہ گروہ جنگل عبور کر کے کہیں اور نکل گیا ہے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ اس جنگل کے شمالی کنارے پر ایک نیم پختہ سڑک ہے جو وہ 2 بڑے اضلاع کی 2 تحصیلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے۔ دونوں تحصیلوں کے بیچ بھی کم از کم 20-25 میل کا فاصلہ ہے۔ میں نے تمہارے خیالات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اعجاز حسین، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اہم پوائنٹ کو تم بھول رہے ہو۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے جنگل کا چپا چپا نہیں چھان سکتے۔ اگر ڈاکو اس جنگل میں مقیم نہیں ہے اور ان کا مستقل ٹھکانہ جنگل کے علاوہ کہیں اور ہے، اور وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور جا چکے ہیں، تو ان تک رسائی کا عمل خاصا دشوار گزار ہو سکتا ہے۔ تم نے 2 بڑی تحصیلیں اور نیم پختہ سڑک کا حوالہ تو دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ جنگل کے شمالی کنارے پر اس نیم پختہ سڑک کی دوسری جانب چک سیف نامی ایک بڑا گاؤں واقع ہے۔ اس طرح جنگل کے مشرق اور مغربی کنارے پر بھی کچھ فاصلے پر گاؤں دیہات ہوں گے۔ ممکن ہے لٹیروں کا وہ گروہ اسی جنگل کے بیچوں بیچ کسی بھی سمت نکل گیا ہو۔ میں تو اس علاقے میں نیا ہوں، تم یہاں کی جغرافیائی سے اچھی طرح واقف ہو، مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیوں نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ پھر چند لمحات کے بعد اس نے بتانا شروع کیا، اگر ہم جائے وقوع سے ناک کی سیدھ میں شمالی سمت جائیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ نیم پختہ سڑک آ جائے گی، اور اس سڑک کی دوسری جانب چک سیف آباد ہے۔ لیکن اگر ہم جنگل کے دائیں بائیں کا جائزہ لینا چاہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا ہے، اس جنگل میں لگ بھگ 2 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک راستہ نکلتا ہے جو جنگل سے باہر آنے کے بعد کوٹ فرمان نامی ایک گاؤں تک جاتا ہے۔ جنگل کے کنارے سے کوٹ فرمان تک 6 میل کا فاصلہ ہے۔ کوٹ فرمان، میں نے زیر لب دہرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا۔ ASI جنگلی راستوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس طرح اگر جنگل میں 5 میل آگے جائیں تو دائیں طرف مڑیں، سفر جاری رکھیں تو جنگل سے باہر نکل کر فرید نگر کا راستہ مل جاتا ہے۔ جنگل کے اس برونی مقام سے فرید نگر تک کم و بیش 2 میل کا فاصلہ ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرید نگر ہماری
رکھا والی سے صرف 4 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چک صاحب، فرید کوٹ اور کوٹ فرمان علی نامی ان تینوں گاؤں کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جنگل والا معاملے کو یکساں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو اعجاز حسین سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں کا وہ بدماش ٹولہ براتیوں اور دلہا دلہن کی نقدی زیورات کے علاوہ وہ سوٹ کیس بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس میں دلہن کے ملبوسات تھے اور دیگر استعمال کی قیمتی اشیاء۔ مجھے بتایا گیا کہ دلہن کے 1-2 طلائی زیورات بھی اس سوٹ کیس میں موجود تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکو اس سوٹ کیس کو اٹھائے ہوئے اپنے ساتھ زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے۔ ڈاکو اور چور وزنی اور بڑے سائز کی اشیاء سے جلد جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی اشیاء ان کے لیے اکثر پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے کبھی امید ہے کہ ڈاکو نے جنگل کے کسی مقام پر سوٹ کیس کو کھول کر اس کے اندر کا جائزہ لیا ہوگا، اور کام کی چیز پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ اسی سوٹ کیس کو جنگل ہی میں کہیں پھینک گئے ہوں گے۔ ہم اگر سوٹ کیس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا تعین کرنے میں کافی آسانی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے اعجاز حسین؟ آخری جملہ میں نے ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ وہ جلدی سے سر کو ہاں میں جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ہمیں ڈاکوؤں کی تلاش کا آغاز جنگل سے ہی کرنا ہوگا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ سوٹ کیس ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اس مقام سے کھرا اٹھا کر ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کھوجی کو تو شروع سے ہی ساتھ رکھنا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ سوٹ کیس کے متعلق مقام تک پہنچنا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ اس علاقے میں ایک بہت ہی تجربہ کار کھوجی رہتا ہے ملک صاحب، اعجاز حسین نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اس کا نام اللہ دتا ہے۔ اللہ دتا کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک نظر کا چشمہ لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ نگاہیں ایسی تیز ہیں کہ کھرا اٹھانے میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لمحہ بھر کے لیے سانس لینے کو روکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ اس پر موسم کی سختی اثر انداز نہیں ہوتی۔ شدید تیز سردی ہو یا روح فنا کر دینے والی گرمی، وہ ہر موسم میں ایک ہی لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے، ململ کا کرتا اور لٹھے کی دھوتی یعنی تہ بند، اور ململ کا ہی صافہ یعنی پگڑی۔ کسی نے کبھی اسے یہ شکوہ کرتے ہوئے نہیں سنا، آج تو قیامت کی گرمی ہے، اوف اللہ آج کتنی سردی ہے، ایسے نوالگ موزہ رکھا والی میں موجود ہے اور تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ میں نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم فوری اسے بلاؤ تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آپ کے حکم کی دیر تھی ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں بھی اسے یہاں بلواتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اعجاز حسین میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سینئر کانسٹیبل فاروق کو اپنے پاس بلایا۔ گزشتہ روز دوپہر میں فاروق کی نگرانی میں میں نے ایک مختصر پولیس پارٹی ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی جانب روانہ کی تھی، جو سب توقع ناکام و نامرد واپس لوٹے تھے۔ میں فاروق سے جنگل کا حوال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے موجود تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ تو میں اس سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فاروق، تم لوگ گزشتہ روز جنگل کے اندر جہاں تک بھی گئے، اس راستے میں تمہیں کسی جگہ کوئی سوٹ کیس وغیرہ پڑا تو دکھائی نہیں دیا؟ نہیں ملک صاحب، سوٹ کیس مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تم لوگوں نے زیادہ تر سفر کس سمت میں کیا تھا؟ ہم جائے وقوع سے سیدھا شمالی سمت میں گئے تھے، جیسا کہ براتیوں نے ڈاکوؤں کے فرار کے حوالے سے نشاندہی کی تھی، فاروق نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ ایک ہی رخ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دائیں بائیں بھی نظریں دوڑاتے جا رہے تھے، لیکن اس راستے میں سوائے گھنے درختوں کے ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی نہیں دیا جسے قابل ذکر سمجھا جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد ASI اعجاز حسین سے ہونے والی گفتگو میرے ذہن میں تازہ تھی۔ اس کی روشنی میں میں نے فاروق سے سوال کیا، یعنی تم سب کہنا چاہتے ہو کہ تم لوگوں نے جنگل کے مشرق اور مغربی حصے کا بالکل سامنے نہیں گئے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ میں مزید چند منٹ تک فاروق سے بات چیت کرتا رہا۔ میں نے اسے آئندہ لاعمل کے بارے میں بھی بتایا، میں نے کس طرح کھوجی اللہ دتا کی مدد سے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے بھی کھوجی اللہ دتا کی تعریفوں کی اور تعریفوں کے پہاڑ بنا دیے، اور فرمائشی انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب،
میری یہ خواہش ہے کہ اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اعجاز حسین میرے پاس آیا اور آ کر مجھے اپنی کارکردگی کے بارے میں مطلع کرنے لگا۔ ملک صاحب، اللہ دیتا اس وقت رکھا والی میں موجود نہیں۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو تائید کر دی ہے کہ وہ جلد ہی جیسے ہی آئے اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا اعجاز حسین، میں نے ایک خوب پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تک میں چاچی مریا کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اعجاز حسین میں ہاں میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اعجاز کو اپنے اور فاروق کے پروگرام سے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم کھوجی اللہ دتا کی مدد سے کس طرح ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور اس دوران میں وقفے سے اپنے سر کو ہاں میں جنبش بھی دیتا رہا۔ اپنی بات کے اختتام میں نے اس سے کہا، ایاز، موسم سرما نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہیں اور دوپہر کے بعد کا وقت تو نہایت ہی تیز رفتاری سے گزرتا ہے۔ آج جب ہم جنگل کا رخ کریں گے تو مجھے نہیں امید کہ ایک ہی دن میں یہ کام مکمل ہو سکے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تسلی بخش نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2-4 دن لگ جائیں۔ باقی دنوں کا پروگرام تو بعد میں بنائیں گے، لیکن آج کے لیے تمہیں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میں نے دلہا کے باپ ستار حسین اور دلہن کے چاچا امیر بخش کو چند معتبر براتیوں کے ہمراہ آج تھانے بلا رکھا ہے تاکہ ان کے باقاعدہ بیانات قلم بند کیے جا سکیں۔ ستار حسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ لوگ دوپہر اور شام کے بیچ کسی وقت تھانے پہنچ جائیں گے اور میرے نئے پروگرام کے مطابق ان اوقات میں تھانے کی عمارت سے 5 میل دور گھنے جنگل میں مصروف رہوں گا۔ لہٰذا اس دوران میں تمہیں تھانے کے اندر نہایت ہی مستعد رہنا ہوگا۔ تھانے کے دیگر معاملات کو ہینڈل کرنے کے علاوہ تمہیں ڈاکوؤں کی کارروائی سے متاثر ہونے والے لوگوں کے بیانات بھی لینے ہوں گے اور تم تھانے کے انچارج ہوگے میرے بعد۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کے معاملات کو بڑی خوبی سے سنبھال لوں گا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شاباش اعجاز، میں نے تعریفی انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ خلل صاحب تو جناب کسی کام میں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کا واضح اشارہ سابقہ تھانے دار اور تھانہ انچارج مجید خلل کی جانب تھا۔ اس بحث میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اعجاز حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن میرا یہ تم سے بلکہ اس تھانے کے پورے عملے سے وعدہ ہے، ہر شخص کو اس کی سطح پر صلاحیتیں آزمانے کا بھرپور موقع فراہم کروں گا۔ میرے اس عہد کی مثال تو تم خود بھی ہو۔ میں نے لمحاتی وقفہ کر کے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بکریوں والی چاچی کے کیس میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری گھر والی رضیہ کو بھی ایک اہم مہم پر لگا رکھا تھا، ہے نا؟ اعجاز حسین نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں سر، بالکل۔ کانسٹیبل فروغ نے سوالیہ نظروں سے باری باری مجھے اور ASI کو دیکھا۔ رضیہ کے ذکر نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رضیہ کے ذریعے بکریاں والی چاچی اور اس کی بیٹی نرگس کے معاملے کا کھوج لگانے والی بات صرف میرے اور اعجاز حسین کے درمیان ہی تھی، لہٰذا فاروق کے کان کھڑا ہونا بے ثواب نہیں تھا۔ تاہم یہ اچھا ہوا کہ اس حوالے سے اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں ان لوگوں کو تھانے میں چھوڑ کر چچی مریدہ کی طرف چلا گیا۔ کھوجی اللہ دتا کی عمر 60 سے تھوڑی اوپر تھی، تاہم وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور چاقو چبند تھا۔ رنگت گہلی سانولی اور آنکھوں میں کبوتر کی طرح خون جیسی سرخ۔ دراز قامت اللہ دتا کی داڑھی مختصر اور نوکدار تھی۔ کرتا اور لٹھے کا تہبند باندھ رکھا تھا، سر پر بھی مخمل کی مختصر سی ٹوپی تھی، پاؤں میں کچے چمڑے کا جوتا اور ہاتھ میں ایک چھڑی۔ وہ دوپہر کے وقت تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت تک میں بھی چاچی بکریاں والی کی نفسیات سے کھیل کر اور اس کی زبان سے سچ اگلوانے کے بعد واپس آ چکا تھا، لہٰذا اللہ دتا سے مختصر گفتگو کے بعد ہم نے جنگل کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مشن میں کھوجی اللہ دتا کے علاوہ کانسٹیبل فاروق میرے ہمراہ تھا۔ اللہ دتا نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، چونکہ کے کھڑا اٹھانے کی ابتدا وہیں سے ہوگی، اس لیے میں یہ کام اسی مقام سے شروع کروں گا یہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، ورنہ جنگل کے اندر گھسنے کا ایک اور آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ اعجاز حسین نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ گرد و نواح کے تمام علاقوں کا حافظ ہے اور جنگل بھی انہی علاقوں میں شامل تھا۔ میں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے فوری خیال آرائی کی، تمہارا مطلب ہے فرید نگر کی جانب سے؟
آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں عام لوگوں کے سفری راستے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جائے واردات تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رکھا والی کے جنوب مغرب میں لگ بھگ آدھے میل سفر کر کے جسکانی پور پہنچنا ہوگا، اور پھر جسکانی پور سے کم 4 میل آگے جنگل کے اس جنوبی کونے میں یہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ اگر ہم رکھا والی سے عام مسافروں والے رستے پر شمال میں سفر کرتے ہوئے فرید نگر پہنچے تو یہ فاصلہ 4 میل ہوگا، اور فرید نگر سے 2 میل کے فاصلے پر مغرب میں جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر رکھا والی سے شمال مغرب کی سمت سفر کرے تو زیادہ سے زیادہ 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم جنگل کے مشرقی کنارے کو چھو لیں گے۔ لیکن اللہ دیتے کہ خاموش ہونے پر میں نے کہا، مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں تفتیش کا آغاز جائے وقوع سے کرنا ہوگا نا؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ویسے تمہاری فراہم کردہ معلومات اور تمہارے مشاہدے اور تجربے کو میں قدم قدم پر استعمال کروں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کھڑا اٹھانے کے اس عمل کے دوران میں کسی مرحلے پر ہمیں اس روٹ کو بھی استعمال اور اختیار کرنا پڑ جائے جس کا ذکر ابھی تم نے کیا ہے۔ جی ہاں، اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلا دی۔ ایسا ممکن ہے۔ 3 افراد پر مشتمل ہمارا یہ مختصر سا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارے پاس کل کل 2 گھوڑے تھے، ایک پر میں سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر اللہ اور فاروق۔ میرے ذہن میں یہ بات کسی پھانس کی مانند چبھ رہی تھی کہ ہمارے پاس صرف آدھا دن بچا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کھوج کا زیادہ سے زیادہ کام نپٹانا ہوگا۔ تاریخی چھا جانے کے بعد ظاہر ہے اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر ہم نے ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑائے اور لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں گزشتہ روز 6 ڈاکوؤں کے گروہ نے کارروائی کر کے برات کو لوٹ لیا تھا۔ کھوجی اللہ کو میں چوک کے پہلے ہی ساری تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے واردات کے مقام پر پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ چوک ایک تجربہ کار اور ماہر کھوجی تھا، لہٰذا اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور صرف 5 منٹ کی تکنیکی چارہ جوئی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ 6 گھوڑ سواروں نے جائے واردات پر شمال کی جانب رخ کیا تھا۔ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی، لیکن میری اور اللہ دتے کی جانکاری میں ایک بڑے واضح فرق تھا۔ میرے پاس براتیوں کے فراہم کردہ معلومات تھی، جبکہ کھوجی اللہ دتا نے جائے وقوع کی زمین کا جائزہ لینے کے بعد یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ 6 گھوڑ سوار جنگل کی سمت میں شمال میں گئے ہیں۔ الغرض کھوجی اللہ دتا کی تلقید میں ہم دونوں بھی آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران میں اور فاروق کے بیچ باہمی گفتگو جاری تھی، البتہ اللہ دتا اس بات چیت میں بالکل حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ بڑے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ وقفے سے بڑے ماہرانہ انداز میں جنگل کی زمین کا جائزہ لیتا، میں نے خیز انداز میں سر کو ہلاتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا ولولہ اور عزم پایا جاتا تھا، جیسے وہ ڈاکوؤں کا کھرا نکال رہا ہو بلکہ کیٹو کی چوٹی سر کرنے میں مصروف ہو۔ ہم نے زیادہ تر پیدل اور بیچ بیچ میں گھوڑوں پر بھی سواری کی۔ دن کے 3 بجے تو میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 2 میل تک جنگل میں آ چکے تھے۔ اللہ گاہے بگاہے مجھے اپنی کارکردگی سے بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ابتدائی میں مجھے بتا دیا تھا کہ شمال کی جانب سفر کرنے والے کل 10 گھوڑ سواروں کا کھرا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان میں 4 وہ گھوڑ سوار ہوں گے جنہوں میں نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی سمت اڑایا تھا۔ اس لیے جب اللہ ایک مقام پر رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا اللہ؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں جی، اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بات تو خاص ہے جناب۔ اتنا کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور بغور زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے اللہ؟ وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ہم پچھلے 2 گھنٹے سے گھوڑوں کے جن کھروں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس مقام سے ان کی 2 ٹولیاں بن گئی ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر زمین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں کہا، 2 ٹولیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے جنگل کی مغربی جانب جہاں ہم کھڑے تھے وہیں سے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، 6 گھوڑ سوار یہاں سے اس رخ کو مڑے ہیں، جبکہ باقیوں کا کھرا بتاتا ہے کہ وہ سب سمت سیدھے گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔
پھر ایک گہری سانس خرچ کرنے کے بعد دوبارہ بولا، یہاں سیدھا آگے جانا ہے یا جنگل کے مغربی حصے میں 6 گھوڑ سواروں کے کھرے کا تعاقب کرنا ہے؟ جن گھوڑوں کا کھرا سیدھا شمال کی جانب گیا تھا وہ یقیناً میری بھیجی ہوئی پولیس پارٹی تھی۔ ان کے تعاقب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، البتہ 6 گھوڑ سواروں کا کھرا میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں جنگل کے اندرون کے حوالے سے وہ گفتگو گھوم رہی تھی جو آج صبح میرے اور ASI اعجاز حسین کے بیچ ہوئی تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں لادتا سے تصدیقی انداز میں پوچھا، تم اس جنگل اور اس کے گردنوا کے چپے چپے سے واقف ہو؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اچھا، اگر ہم یہاں سے 6 گھوڑ سواروں کے تعاقب میں بائیں جانب یعنی جنگل کے مغربی طرف جائیں تو لگ بھگ 5 میل کے بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا۔ اگر میں غلط نہیں سو رہا ہے تو جنگل کے اختتام سے ایک سیدھا راستہ کوٹ فرمان علی کی طرف جاتا ہے نا؟ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں ملک صاحب۔ میں نے گردن ہلائی اور پھر بولا، جنگل کے مغربی کنارے سے کوٹ فرمان کا فاصلہ کوئی 6 میل ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم بائیں جانب مڑ رہے ہیں۔ اللہ نے اتفاق کرنے والے انداز میں گردن کو حرکت دی اور ہم بائیں طرف مڑ کر جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، اللہ، جیسے کہ تم نے بتایا یہاں سے جنگل کے مغربی کنارے تک کم و بیش 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس وقت دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ تمہارے اندازے کے مطابق ہم کتنے بجے تک جنگل سے باہر نکل جائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر ہم لوگ باقاعدہ کسی رستے پر سفر کر رہے ہیں اور درمیان میں کہیں رکے بھی نہیں تو ہمیں یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں طے کر لینا چاہیے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ وہ رکا اور ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ایک تو جنگل کے اندر کوئی باقاعدہ رستہ نہیں، دوسرا ہم رک رک کر آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں اس جانب جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی جب ہم جنگل سے باہر نکلیں گے تو رات کے 6:30-7 بج چکے ہوں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لادتا کی جانب دیکھا۔ میرے خیال میں ہم 8 بجے سے پہلے جنگل کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ فلسفانہ انداز میں بولا۔ میں نے تو وقت اور فاصلے کا جو حساب ابھی آپ کو بتایا وہ دن اور روشنی سے میں نے نکالا ہے۔ اس وقت 3 بج چکے ہیں اور آج کل 5:45 سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تاریکی چھا جانے کے بعد ہمارے سفر کی رفتار اور سمت کے بارے میں وقت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم راہ بھٹک کر کہیں کے کہیں نکل جائیں اور میرے 8 بجے کا بتایا ہوا وقت بھی غلط ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ باتیں اگرچہ خاصا خطرناک تھی، تاہم میں انہیں پر از حقیقت سمجھتا تھا۔ وہ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ تعالیٰ تم اپنا کام جاری رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا کھوج برا سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد کانسٹیبل فلوک نے اطلاع دینے والے انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب ہم 1:30 بجے جائے وقوع پر پہنچتے ہیں، وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 2.5 گھنٹے لگ گئے، اور مجھے پتا ہے میں نے اس کی بات پوری سننے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جناب آپ افسر ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ 1 منٹ فروخ، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی اور گہری سنجیدگی سے کہا، عقل اور سمجھ کا تعلق افسری اور ماتحتی سے نہیں بلکہ یہ دماغ کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ انسان بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاقل اور سمجھدار انسان منفی سوچ کے زیر اثر ہلاکت خیز تخلیق کاری اور کارنامے انجام دے سکتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا حامل انسان ہمیشہ تعمیری اور انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے ہی منصوبہ بندی کرے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، میرے خاموش ہونے پر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل آپ عمر، عہدے اور تجربے میں مجھ سے سینئر ہیں نا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں در حقیقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کھوج کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمیں جنگل میں نہیں گزارنی، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے ہی جنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں بہت اچھا پوائنٹ آیا فاروق، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں اس نقطے کو بھول بیٹھا ہوں۔ میں نے 1 منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے۔ 12:30 بجے ہم نے تھانہ چھوڑا اور 1:15 بجے ہم جسکانی پور کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ پھر جیسا کہ تم نے دیکھا 1:30 بجے ہم جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں سے ہماری رفتار لگ بھگ پیادوں جیسی ہو گئی۔ اب دوپہر کے 3 سے کچھ اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ 4 سوا 4 بجے تک آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں کوئی پکی نشانی لگا کر ہم واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ میں نے تھوڑا وقفہ کیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، واپسی کے سفر میں چونکہ ہمیں کسی کا کھرا اور نشانات نہیں اٹھانا، لہٰذا سفر نسبتاً تیز رفتاری سے ہوگا اور ہم لگ بھگ 4 گھنٹے کے کھوجی سفر کو مخصوص 1.5 پونے 2 گھنٹے میں طے کر کے جائے وقوع پر پہنچ جائیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق جب ہم جائے واردات پر پہنچیں گے تو رات کا آغاز ہو چکا ہوگا، یعنی کم و بیش 6 سوا 6 بجے ہوں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر وقفہ دیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر 6:45 بجے جسکانی پور میں اور پورے 7 تھانے کی حدود کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہم ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائیں گے، عشاء کی نماز ادا کریں گے اور مزے کریں گے۔ اگلے روز صبح پھر جنگل کا رخ کریں گے اور اسی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رستے سے جنگل میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہماری تفتیش کا ایک رخ متعین ہو چکا ہے۔ ہم جب تک اپنی کارکردگی سے اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے اور چل سو چل۔ کانسٹیبل آنکھیں پھاڑ کر ہکا بکا میری صورت دیکھ جا رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو اس ہوش آ گیا۔ بڑی تیزی سے پلکیں جھپکنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ اتنے اعتماد سے کس طرح باتیں کر لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ بھری ہوئی آواز میں بولا، آپ نے کھٹا کھٹ انگلیوں پر اگلے 24 گھنٹے کا شیڈول گنوا دیا، جیسے یہ سب کچھ آپ کی نوک زباں پر رکھا ہوا تھا۔ آپ کے لہجے سے جو اعتماد جھلکتا ہے، اس سے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ہو ایسا ہی ہوگا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں کھوجی اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز اپنے ٹیکنیکل کام میں مصروف تھا۔ اس کے انداز اور حرکت و سکنات سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے کام کے علاوہ اس دنیا میں موجود ہر شے کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس کا یہ عمل اپنے کام سے سچی لگن کا مظہر تھا۔ میں نے فاروق کے الجھن نواز سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فاروق، اس اللہ کے بندے کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کھوجی کی طرف دیکھا اور بولا، جی۔ تمہاری تمام تر الجھنوں اور سوالات کا جواب اس کے عمل میں پوشیدہ ہے، اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان اگر سچی لگن اور کڑی محنت سے کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور اس مقصد کے لیے اس کی نیت بھی صاف ہو تو کامیابی یقیناً اس کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ کامیابی جو ہوتی ہے نا فاروق، یہ اگر یکے بعد دیگر انسان کے حصے میں آنے لگے تو اس کے اندر خود بخود اعتماد کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے اعتماد سے بڑی بڑی باتیں ایسے کرنے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے بات کرنے کی کوئی گارنٹی اور وارنٹی وغیرہ دے رکھی ہو۔ اتنا بتا دو تمہیں کامیابی کے حصول کے سلسلے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے مجید کھل نے تھانے کے عملے کو اپنے سامنے زبان کھولنے سے خاصا طور پر منع کر رکھا تھا۔ میرے دوستانہ انداز کو دیکھتے ہوئے فاروق کی جھجک جاتی رہی۔ وہ خاصا حوصلے کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوا، فرض کریں ملک صاحب، اگر آپ کا سوچا ہوا نتیجہ سامنے نہیں آتا تو آپ کی محنت، لگن اور نیت میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں آتی تو پھر اللہ مالک ہے۔ میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری بات دھیان سے سنو فاروق، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر قدرت نے سب کچھ انسان کے ہاتھ میں دے رکھا ہوتا تو پھر وہ قادر مطلق کس سے کھیلتا؟ تقدیر کے ہاتھوں میں انسان ایک کھلونے کے مانند ہے۔ کسی بھی کھلونے کو ایک حد تک اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان کو حاصل اختیار بھی محدود ہے۔ اسے اسی اختیار کے اندر رہتے ہوئے خلوص نیت، کچی لگن، سچی لگن، انتھک کوشش اور کڑی محنت کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اور اگر ان سب کے باوجود بھی اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو پھر اسے اپنا معاملہ اس قادر مطلق پر چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ عقیدت بڑی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی اور اس لیے تجربے کی بات بنا پر میں آپ تک کر رہا ہوں، اور زندگی کے تمام تر معاملات میں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کی مرضی اور خوشی کو ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ اختیار و گرفت سے باہر ہو تو اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ 4 بجے کے قریب مجھے اپنے رستے میں ایک ایسی چیز دکھائی دی جسے میری رگ میں سنسنی سے دلا دی۔ اس وقت ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اب ہمیں واپس کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے فاروق کی توجہ اس طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا، دیکھو وہ درختوں کے بیچ کیا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سوال اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے پوچھا تھا، ورنہ میں تو ایک نظر میں ہی دیکھتے پہچان گیا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ فاروق نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ اس کی آواز میں خاصا اضطراب پایا جاتا تھا۔ ملک صاحب،
مجھے تو یہ کوئی سوٹ کیس لگتا ہے۔ بالکل درست، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی سوٹ کیس ہوگا جو مسلح ڈاکو برات میں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھے۔ ہماری باہمی سنسنی خیز گفتگو نے کھوجی علادتہ کو بھی سوٹ کیس کی جانب متوجہ کر دیا، لہٰذا وہ پہلی فرصت میں ہی کھوج کھرے کا کام چھوڑ کر ہماری میت میں ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا جدھر وہ سوٹ کیس پڑا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد ہم سوٹ کیس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ 101% وہی سوٹ کیس تھا جس کے بارے میں امیر بخش اور ستار حسین نے مجھے تفصیل بتائی تھی۔ گرے، ریڈ اور بلیک کلر کے استعمال سے تیار کردہ وہ سوٹ کیس منہ کھولے اپنی تباہی اور بربادی کی کہانی سنا رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ڈاکو غروب آفتاب کے قریب اس مقام پر پہنچے ہوں گے۔ وہ دن کی آخری روشنی میں اس کا جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ چیک دار سوٹ کیس کی لمبائی لگ بھگ 3 فٹ، چوڑائی 2.25 فٹ اور گہرائی 9 انچ تھی۔ اتنے بڑے سائز کے سوٹ کیس کو رات کی تاریکی میں اٹھائے پھرنا، وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس مقام پر سوٹ کیس کا تیا پانچا کر ڈالا، اور اس کے بعد میں نے جائے وقوع آسانی پر صرف 15 منٹ صرف کیے، پھر اس مقام پر پائے جانے والے 2 کھرے درختوں پر مخصوص نشانات بنائے۔ کل جب ہم اس جگہ سے اپنی کھوج والی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے تو کسی دشواری کا سامنا نہ کرے۔ پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ سوٹ کیس کو اپنے ساتھ لانا نہیں بولا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہی نصف درجن ڈاکو اور ان کی شرمناک کارروائی۔ جب ہم جائے وقوع سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھے تو دھوپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر تناور اور گھنے درختوں نے اس کی الوداعی کرنوں کے راستے میں اپنی ٹھنڈے ٹھار وجود کی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ فضا میں اچانک سردی کا تناسب بڑھ گیا تھا۔ ہم میں سب سے زیادہ عمر کھوجی علادتہ کی تھی۔ وہ چند سال کے بعد 60 کا حصہ عبور کرنے والا تھا۔ اب بھی وہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے سردی کو لات مارتے ہوئے دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں تو مناسب گرم لباس پہن کر نکلے تھے۔ پھر میں نے علادتہ سے پوچھا، علادتہ تم عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہو، کیا میں تمہیں چاچا علادتہ کہہ سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس میں پوچھنا کون سی بات ہے، سب لوگ ہی مجھے دتا چاچا کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن میں تمہیں دتا چاچا نہیں بلکہ چاچا علادتہ کہوں گا، یا پھر چاچا۔ کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارنا اچھی بات نہیں۔ جو مرضی جناب، وہ سادگی سے بولا۔ چاچا ایک بات تو بتاؤ، میں نے اصلی مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی سردی نہیں لگتی یا پھر برداشت کرتے ہو اور دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ موسم کوئی بھی ہو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مجھے تو لگتا ہے جناب، فاروق نے مذاق کے رنگ میں کہا، چاچا جی نے بلی کھا رکھی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ گھوڑے کی لگام فاروق کے ہاتھ میں تھی، علادتہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فاروق نے چاچا کو چوٹ کا پیچھے سے مذاق کی چوٹ کی، پر چاچا نے اس کا برا نہ منایا۔ اس کے بعد ملک صاحب، بات صرف احساس کی ہے۔ انسان گرمی اور سردی کو جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے، یہ موسم اس پر اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ میں بھی انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا یہ بلے مانس بھی مجھے تنگ نہیں کرتے۔ ہم اسی طرح بات چیت کے سہارے ٹھیک 7 بجے رات تھانے پہنچ گئے۔ اگلے روز ہم تینوں اپنے مشن پر روانہ ہونے ہی والے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر تو رات ہی سے اچھے خاصے بادل نظر آ رہے تھے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ بارش بھی ہو جائے گی۔ اصولی طور پر یہ بارش ہمارے مشن کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتی۔ فاروق نے تشویشناک انداز میں کہا، لے جی، ہو گیا کباڑہ، اس بارش نے تو ہماری محنت پر پانی پھیر دیا۔ برخوردار، میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بارش کا کام ہی پانی پھیرنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسی نے زمین پر محنت کر رکھی ہے یا نہیں۔ لیکن جناب، ہمارا مشن کیسے آگے بڑھے گا؟ فاروق اس بارش سے خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے اب تک کھرا اٹھانے کے سلسلے میں جو کارکردگی دکھائی تھی، اس کے آگے کے رستے بند ہو گئے تھے۔ زمین گیلی ہو جانے کے باعث جنگل میں مزید کھرا نکالنا ممکن نہیں تھا۔ اگر ایک آدھا دن بارش نہ ہوتی تو ہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ قدرت کے کاموں کا اپنا ایک مخصوص شیڈول ہے فاروق، ان سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ خیر، پتہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
اسی ٹائم پہ اللہ دتہ نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں کہا، میں نے ان ڈاکوؤں کا یہاں تک اٹھایا ہے، اس کی روشنی میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدماش لٹیرے مغربی سمت میں سیدھا سفر کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے ہوں گے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انہوں نے کوٹ فرمان علی کا رخ کیا ہوگا۔ اس نے چند لمحے رک کر دو چار گہری سانسیں لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں کسی قسم کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر تھانے دار صاحب کوٹ مومنٹ سے اپنی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کرے تو کامیابی کی کوئی کرن نظر آ سکتی ہے۔ فاروق نے بددلی سے کہا، ہاں ایسا اس صورت میں ممکن ہے اگر وہ لوگ جنگل میں سے نکل کے سیدھا فرمان کوٹ گئے ہوں، اور یہ کوئی ضروری نہیں، وہ جنگل کے کنارے کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی تو نکل سکتے ہیں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فاروق، یہاں تو صرف امکانات کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اپنے ذہن کو زیادہ نہیں الجھاؤ، انشاءاللہ ہم اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال لیں گے انشاءاللہ، کھوجی اللہ دتہ نے دل سے کہا ہے۔ اسی لمحے کانسٹیبل منظور میرے کمرے میں داخل ہو رہا اور اطلاع دینے والے انداز میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب 4 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے کانسٹیبل کی جانب دیکھا۔ اور اس برستی بارش میں وہ کہاں سے آئے ہیں جناب؟ ان کا تعلق کسی برات سے ہے جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ میری ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ کل رات جب ہم جنگل سے واپس لوٹے تھے تو ASI اعجاز حسین میرے انتظار میں تھا، تھانے میں موجود تھا، اور اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ کل جن متاثرین برات کو میں نے تھانے میں بیانات کی غرض سے بلایا تھا وہ نہیں پہنچے۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس اور حیرت تھی، لیکن یہ سوچتے ہوئے میں نے اس معاملے کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی کہ شادی والا گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی بھی وجہ سے نہ آ پائے ہوں۔ ویسے یہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صاف موسم میں تو آئے نہیں اور خراب موسم میں بارش میں وہ ادھر آ گئے۔ چودھری سلطان کے داخل ہو گئے، ان میں سے 2 آدمی امیر بخش اور سرتار حسین تھا، اور باقی 2 جھارے اور جورا تھا۔ چودھری سلطان کے ان دونوں خاص بندوں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹنک گیا، کیونکہ وہ لوگ 2 روز پہلے برات میں شامل نہیں تھے۔ میں نے جائے وقوع پر امیر بخش اور سرتار حسین کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ گواہی اور بیانات کے لیے اپنے ہمراہ ان معتبر افراد کو لے آئیں جو برات میں شامل تھے، اس اندھادھند واقعے کی چشمدید گواہ ہوں۔ یہ ساری بھاگ دوڑ میں ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ ہر حال میں نے بیٹھنے کے لیے ان کو کہا تو ستار حسین نے مجھ سے پوچھا، تھاندار صاحب ان مردود ڈاکوؤں کو سراغ ملا؟ سراغ تو ملا ہے ستار حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا سراغ ملا ہے سرکار؟ جھارے نے بے تابی سے پوچھا۔ میں جھارے کی بے چینی پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سراغ کے حوالے سے ستار حسین کو بتایا تھا، اور مزید سوال بھی اسی کو کرنا چاہیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ امیر بخش مجھ سے یہ بات پوچھ سکتا تھا۔ جھارے کی بے کلی بے سبب تھی، لہٰذا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جھارے تم تو غالباً اس برات میں شامل نہیں تھے جس پر مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ بات میں نے آپ کو پرسوں بھی بتائی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ میں اور جورا چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے 1 دن پہلے ہی کوٹ فرمان گئے ہوئے تھے، اس لیے جبار حسین کی شادی میں شریک نہیں ہو سکے۔ کوٹ فرمان علی، میں نے زیر لب دہرایا۔ جھارے کی پیش کردہ وضاحت نے مجھے یاد دلا دیا کہ پرسوں جب اعجاز حسین نے کوٹ فرمان کا ذکر کیا تو میں چونکا کیوں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے، یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا تھا، پہلی مرتبہ میں نے یہ نام جھارے اور جورے ہی سے سنا تھا۔ کیا ہوا تھاندار صاحب؟ امیر بخش نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ کوٹ فرمان کے ذکر پر اس طرح چونک کیوں گئے؟ کیا ڈاکوؤں کے سراغ کا تعلق کسی حوالے سے کوٹ فرمان سے جڑا ہوا ہے؟ امیر نے بڑا کانٹے دار اور ہر پر وقت سوال کیا تھا، لیکن چونکہ میرے ذہن جورے اور جھارے کی طرف سے ٹھٹ چکا تھا، لہٰذا اپنے چونکنے کا سبب بیان کرنے کی بجائے میں نے الٹا اس کو لتاڑا۔ امیر بخش، شاید تم لوگوں نے میری ہدایت کو یاد نہیں رکھا۔ یاد ہے جائے وقوع پر میں نے تمہیں کیا تائید کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، امیر بخش کے بجائے ستار حسین نے جواب دیا۔ لیکن جناب ہم چودھری صاحب کی بات بھی نہیں ٹال سکتے۔ چودھری سلطان ہمارے گاؤں کے مالک مختار ہیں، انہوں نے ہی اپنے ان خاص بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے، لیکن تم لوگ تو گزشتہ روز دوپہر میں یہاں آنے والے تھے۔
میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا، یا کیا یہ تاخیر بھی چودھری سلطان ہی کے کہنے پہ کی گئی؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، وہ ہوا کچھ یوں کہ کل ولیمے کی تقریب میں چوری صاحب کو آنے میں دیر ہوگی، اس وجہ سے کھانا بھی وقت مقرر سے لیٹ شروع کیا گیا۔ جب ہم لوگ ولیمے سے فارغ ہوئے تو 3:30 بج چکے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ آج صبح ہم سلطان آباد سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جسکانی پور پہنچتے تو بارش شروع ہوگی، اس لیے بھیگتے بھیگتے یہاں پہنچے ہیں۔ حالانکہ وہ سانس ہنوار کرنے کے لیے رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، حالانکہ میر بخش نے بہت زور مارا کہ بارش تھمنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر چلیں گے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دیگر لوگوں کو جسکانی پور میں چھوڑ کر ہم ادھر آ گئے۔ دیگر کون لوگ؟ وہ جی سائقہ اور جبار۔ وہ ایک رواج ہے نا کہ دلہن اور دلہا ولیمے والے دن اپنی ماں کے گھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ جوہری نے جلدی سے کہا، جناب آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، دلہن دلہاس کا کالی پور آ رہے ہیں، چوری صاحب نے ان کی حفاظت کی خاطر باڈی گارڈ کے طور پر ہمیں بھی ساتھ بھیج دیا۔ میرا دماغ ان لمحات میں بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ جارا اور جورا جبار حسین کی شادی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ایک روز قبل چودھری نے انہیں اپنے کسی ضروری کام سے کوٹ فرمان علی بھیج دیا تھا۔ امیر بخش اور سرتار حسین کا کل سپہر میں مخصوص اس لیے مجھ سے ملنا تھانے نہیں آ سکے تھے کہ ادھر سلطان آباد میں چودھری کو ولیمے کی تقریب میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور اب جورا اور جارا ان لوگوں کے ساتھ محافظ کی حیثیت سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ممکن ہے یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ چوری سلطان اور اس کے خاص بندے جورا اور جارا کرداروں کے حوالے سے غیر رحم نہیں تھے۔ چھٹی حس کی پکار چونکہ واضح نہیں تھی، اس لیے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ انہی تمام تر الجھن زدہ خیالات کے ساتھ میں نے جوہرے کی وضاحت کے جواب میں کہا، جوان میں آپ لوگوں کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم دلہا اور دلہن کے ساتھ آ گئے، کاش 2 روز پہلے تم دونوں برات میں بھی شامل ہوتے، تو پھر تم جیسے مسلح بہادروں کی موجودگی میں ڈاکوؤں کی دم مارنے کی جرات نہ ہوتی اور دونوں خاندان اس تباہی اور بربادی سے بچ جاتے۔ جارے نے کہا، جناب جو برائی مقدر میں لکھی ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں محفوظ ہیں اور عزتیں بھی۔ جارے نے گرا لگاتے ہوئے کہا، اس برات میں دلہن کے علاوہ اچھی خاصی عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل تھیں، اگر وہ بدماش کسی قسم کی بدتمیزی پر اتر آتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے ان کے ذہنوں کو پرسکون رکھنے کی خاطر ایک خاص مقصد سے کہا، آپ لوگ کہہ رہے ہو بس وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے سے کون چھکے۔ میں نے تھوڑی سا وقفہ کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تم سب لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں باری باری تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ وہ چاروں اٹھے اور کوئی سوال کیے بغیر میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے فروغ سے کہا، فروغ میں ان دونوں جورے اور جارے نامی مسٹنڈوں کی مکمل نگرانی چاہتا ہوں، اور کیا تم سالار لباس میں رہتے ہوئے یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہو؟ اور ایک گہری سانس کھینچی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اگر تم اس ٹاسک کے لیے تیار ہو تو فوری مجھے بتاؤ، تم چاہو تو اپنے ساتھ کسی قابل بھروسہ کانسٹیبل کو بھی رکھ سکتے ہو، مجھے نتائج چاہیے، مثبت نتائج۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، بلکہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جشولے انداز میں بولا، مجھے یہ چیلنج منظور ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے ابھی اور اسی وقت سلطان آباد روانہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں سنگن لینی سلطان آباد سے ادھر آئے ہیں، لہٰذا جلدی واپس بھی جائیں گے۔ زیادہ امکان ہے کہ ستار حسین اور دلہا دلہن کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگر یہ کسی قسم کی کارروائی میں ملوث ہیں جیسے کہ آپ کو خدشہ ہے اور مجھے بھی شک ہے، تو اس معاملے کے ڈنڈے سلطان آباد سے کوٹ فرمان تک دیکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان پر نگاہ رکھنے کے لیے مجھے فوری طور پر اس علاقے کی طرف نکلنا ہوگا۔ اور ادھر سلطان آباد میں میری ایک خالہ بھی رہتی ہے، مجھے وہاں چھپنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل صدیق کو لے کے جاؤں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ملک صاحب۔ فاروق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ملک صاحب، اللہ تعالیٰ نے ماہرانہ انداز میں کہا۔ میں ابھی انہیں خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ جورا اور جارا بلا مقصد یہاں تک نہیں آئے، ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے فاروق کی تجویز کا مناسب ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جب چاہو روانہ ہو سکتے ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندازے میں بڑا جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا۔
اس کا دیکھی دیکھی اللہ دیتے نے بھی سیٹ چھوڑ دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ باری باری ان کے بیان لیں، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اور سب سے پہلے امیر بخش کو میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد چاچا امیر بخش میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ چودھری سلطان کے بھیجے ہوئے دونوں بندوں پر مجھے شک ہے۔ اگر وہ رازداری کا وعدہ کرے تو میں اسے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فوری میرے خیال کی گرفت میں آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تھاندار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ بندے اچھے نہیں لگے۔ کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ کہیں ستار کو بری نہ لگ جائے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے کہے ہوئے وعدے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ امیر بخش میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، آؤ اب میں تمہیں وہ سراغ دکھاتا ہوں جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وہ ٹوٹا پھوٹا سوٹ کیس ملاحظے کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا جو میں گھنے جنگل سے ملا تھا۔ وہ سوٹ کیس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور تشویش بھرے لہجے میں بولا، یہ سوٹ کیس ہم نے ہی سائیکا کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے اندر قیمتی ملبوسات اور زیورات رکھے ہوئے تھے، مگر اب تو یہ بائیں بائیں کر رہا ہے۔ اس کا سامان کہاں گیا اور یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے اس کے سوالات کے جواب میں بتایا وہ سوٹ کیس ہمیں کہاں سے ملا تھا، پھر کہاں سے۔ اس کا سامان وہی لٹیرے اپنے ساتھ لے گئے جنہوں نے 2 روز پہلے تمہاری بھتیجی کی بارات کو لوٹا تھا۔ میں نے کھوجی کی مدد سے ڈاکوؤں کا جو کھورا نکالا ہے، اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے مغربی کنارے سے باہر نکل کر کوٹ فرمان علی کی طرف گئے تھے، اور یہ دونوں سرکاری سانڈ بھی شادی سے ایک دن پہلے چودھری سلطان کے کام سے ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ اس لیے میں اس کیس کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہوں تھاندار صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آپ یہ بھی بتا دیں کہ مجھے باہر جا کر لوگوں سے کیا کہنا ہے۔ سوٹ کیس کا کوئی ذکر نہیں کرنا ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے ڈاکوؤں کا جو کھرا اٹھایا ہے، اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے شمالی کنارے سے باہر نکل کر چک سیف کی طرف گئے ہیں، اور یہ کہ اب میں ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے چک سیف میں چھاپے مارنے والا ہوں۔ میں بھی انہیں یہی بتاؤں گا، اس طرح وہ مطمئن رہیں گے اور مجھے ان کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے زیادہ دشواری نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بتائیں میں باہر جا کر کس کو آپ کے پاس بھیجوں؟ اپنے ہم منصب ستار حسین کو۔ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پروگرام کے مطابق ستار حسین کو ٹریٹ کیا اور اس کے بعد جھورے اور جارے کو ایک ساتھ اپنے پاس بلایا۔ وہ اس بات پر الجھے ہوئے تھے کہ میں ان کے بیانات کیوں لینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، تم لوگ برات میں شامل تو نہیں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہاری بھی یہی خواہش ہوگی کہ خود سر ڈاکوؤں کا وہ شیطانی ٹولہ جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ جی ہاں بالکل، وہ یک زباں ہو کر بولے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑے اشتیاق سے اس سراغ کے حوالے سے استعار کیا جس کا میں ان کے سامنے ذکر کر چکا تھا۔ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں چک سیف والی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا۔ پھر پوچھا، چودھری سلطان نے آپ لوگوں کو کوٹ فرمان علی کس کام سے بھیجا تھا؟ جواب دینے سے پہلے انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جوہرے نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں بتایا، ادھر کوٹ فرمان نے چودھری سمان کی چھوٹی بیٹی بیاہی ہوئی ہے، اس کا نام صفیہ ہے اور اس کے شوہر کا نام چودھری خالق۔ چودھری سلطان نے اپنی بیٹی کے لیے چند طوائف بھیجے تھے جو وہاں پہنچائے گئے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، پھر درخواست کرنے والے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا، تم لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اگر ان ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی سنگن ملے تو فوری مجھے اطلاع دینا۔ وہ دونوں میرے بچھائے ہوئے جال میں آ گئے اور بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے یکے بعد دیگر بولے، آپ فکر ہی نہ کریں جناب، اس سلسلے میں ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ میں انہیں جانے کی اجازت دی اور فوری خیال کے تحت اللہ دیتے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے سامنے حاضر ہونے کے بعد فوری بولا، حکم کریں ملک صاحب، جھورے اور جارے کا کھڑا اٹھانا ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ ہو۔ میں نے انہیں احساس نہیں ہونے دیا جناب، وہ میں نے خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ میں نے کانسٹیبل فاروق کو بھی سلطان آباد جانے سے روک دیا ہے، وہ بدستور میں نے خیز لہجے میں بولا۔ آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو لادتا؟ میری الجھن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی کہ وہ گمبھیر انداز میں بولا، آپ ابھی اپنی کرسی سے اٹھیں اور اسے پہلے کہ وہ دونوں شکرے تھانے کی احاطے سے باہر قدم رکھیں انہیں ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ 6 ڈاکوؤں کے اس گروہ میں یہ دونوں بھی شامل تھے۔ جب جھورا اور جارا میرے کمرے میں مصروف تھے تو کھوجی اللہ دتا نے
تھانے کے مختلف حصوں میں سے ان کا کھرا حاصل کر لیا۔ یہ کام اس نے بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا۔ جنگل کے جس مقام پر ہمیں یہ 2 سوٹ کیس پڑے ملے تھے، ادھر ان ڈاکوؤں کے قدموں کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں سے نیچے اترنے کے بعد سوٹ کیس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ کھرا لادتا کے ذہن سے چپک کر رہ گیا، لہٰذا سے جورے اور جارے کے کھرے کو شناخت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ جب جورا اور جارے کو زیر تفتیش لا کر میں نے چند فارمولے آزمائے تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل گئے اور انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کی ساری کہانی تفصیل سے بیان کر دی۔ ان کی نشاندہی پر میں نے ان کے مزید 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان چاروں کا تعلق کوٹ فرمان نامی گاؤں سے تھا۔ اسی تفتیش کے دوران سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف یہ ہوا کہ ان ڈاکوؤں لٹیروں کی مکمل پشت پناہی چودھری سلطان کیا کرتا تھا اور لوٹ مار کے اس کاروبار میں وہ ان کا برابر کا حصے دار بھی تھا۔ میں نے اس کیس کے تمام منفی کرداروں کو ان کے جرائم کے مطابق سزا دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں مزید جتنا عرصہ بھی اس علاقے میں رہا، چوری اور ڈکیتی کی کوئی واردات سننے اور دیکھنے میں نہیں آئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ چور کو نہیں مارو بلکہ چور کی ماں کو ختم کرو تاکہ آئندہ کوئی چور پیدا ہی نہ ہو۔ میں نے بھی اس کہاوت پر عمل کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی اماں جان یعنی چوڑی سلطان کو جیل کی دیوار کے پیچھے پہنچا دیا اور انتہائی زیادہ کیس اس کے نام پر ڈال کر ایک لمبے عرصے کے لیے جیل کی 4 دیواری کے پیچھے بند کر دیا۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔